اگر آپ مصیبت کے اندر پھنسے ہیں تو اللہ کے در پہ رجوع کریں، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو اللہ کے در پہ جھک جائیں اور قرآن پاک کی یہ سورت کا یہ عمل کر لیں، اللہ کے ناموں کا یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل اللہ کے 2 ناموں کا آپ کی تاریخ کو بدل دے گا، آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ جس نے یہ عمل کیا کروڑ پتی بن گیا، مالدار ہو گیا، لاکھ پتی بن گیا، اس کی نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں تو وہ ختم نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ دولت کا وظیفہ، مال کا وظیفہ، رزق کا وظیفہ، عزت کا وظیفہ، شہرت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب بھی عطا کر دے گا اگر آپ اپنے رب کو خالصتاً نیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ پکارو گے اور اللہ کے ان 2 ناموں یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھیں گے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس طریقے سے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ مقدر کا سکندر بنانے والا وظیفہ ہے، یہ نصیبوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، یہ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا، اللہ کی مقدر کو، اللہ رب العزت کے خزانوں کو کھولنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ آپ کی مقدر اور آپ کے جو اوپر آپ کے نصیب کو بدل دے گا اور آپ کے اوپر اپنی رحمت اور خزانوں کے دروازے کھول دے گا جو انسان اس عمل کو کرتا ہے۔ اتنی دولت ملے گی، اتنا مال ملے گا، اتنی عزت، اتنی شہرت آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ دولت کی بارش ہو جائے گی، مال آپ مالا مال ہو جاؤ گے، رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے، کاروبار میں اتنی ترقی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ صدقے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو یہ اور کسے دینا ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ کتنا کرنا ہے، آپ اپنی جیب کی طرف دیکھیں گے، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے خرچہ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ اور پھر کسے دینا ہے؟ جو غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ کے دینا ہے۔ اور کتنا دینا ہے؟ آپ نے خود میرے بھائی، آپ نے خود اپنی جیب کو دیکھ کے دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، بایاں دے تو دائیں کو نہ پتہ چلے، اس طریقے سے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ پھر آپ نے 7 بار آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے محبت سے، عقیدت سے ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد 7 بار پڑھیں۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار پڑھیں، اگر تلفظ ٹھیک نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی ویڈیو میں سے 3 بار آپ سن لیں اور 4 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، آرام سے، سکون سے، ٹھہر ٹھہر کر بھرپور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے یہ تعوذ پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے 7 بار پڑھنا ہے تلفظ کے ساتھ۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار پڑھ لیجئے گا، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ نے 3 بار اس ویڈیو میں سے سننا ہے اور 4 بار آپ نے معزز سامعین کرام اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار تسمیہ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سکون سے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے سے سن لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے، یا پھر حدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے۔ اور اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار خود پڑھیں، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ نے معزز سامعین کرام 3 مرتبہ خود پڑھنا ہے اور پھر 4 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے 2 پیارے نام یا غنی یا مغنی، معزز سامعین کرام یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ شروع میں 1 بار آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھنی ہے بڑے آرام سے سکون کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے یا غنی یا مغنی 1313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ بھرپور توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ شروع میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی اور اب آپ نے سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 33 مرتبہ آپ نے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام عمل مکمل ہو جائے گا، لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر گاڑی بنگلہ مکان عزت شہرت سب کچھ آپ کو ملے گا، اور گھر میں گاڑی میں بنگلے میں ہر جگہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر وقت فجر کے بعد ظہر کے بعد مغرب کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو بھی آپ کی نماز ہے، جس نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، کوئی قید نہیں ہے کسی قسم کی، ہر کوئی دوسرے کے لیے، بھائی بہن کے لیے اور بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کی عام اجازت ہے، 7 دن کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے دوبارہ کرنا ہے اور 7 دن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔